ہم نے ریاست کو بولا کہ ہم مزید قربانی نہیں دے سکتے، ہمیں مزید قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے، ہمارے سر کے سودا کر کے آپ مزید ڈالر نہ کمائیں۔ لیکن ریاست نہیں مانی، کہہ رہے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ نہیں۔ لیکن آج ایک دفعہ پھر ملٹری آپریشنز کی تیاری کی جا رہی ہے، ایک دفعہ پھر جیٹ سے بمباری کی جا رہی ہے، یہاں معصوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، میرے دلہ میں 21 لوگ بے گناہ لوگ شہید کیے جا رہے ہیں۔ ہم احتجاج کرتے ہیں، سیکیورٹی فورسز ہم پر سیدھی فائرنگ کرتے ہیں، تو ہم ایک دفعہ پھر قربانی کیوں دیں؟ ہم ایک دفعہ پھر کیوں قربان ہو؟ اس سے پہلے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کا کیا بنا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ ان ظالموں سے، ان جابروں سے سوال کون کرے گا؟ انشاءاللہ اس دفعہ میری عوام کرے گی اور میں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جرگہ کچھ مطالبات کے لیے بلایا گیا ہے۔ ان مطالبات میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، چونکہ ہم پر آپریشنز ہوئے، ہم نے پاکستان کے لیے قربانی دی، ہم نے 80,000 شہداء پیش کیے، ہماری پولیس نے قربانیاں دی، ہماری سی ٹی ڈی نے قربانیاں دی، ہماری لیویز فورسوں نے قربانیاں دی، اس کے بعد یہاں پر امن قائم ہوا تھا۔ لیکن ایک دفعہ پھر جو ملٹری آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی ملٹری آپریشن نہیں مانتے۔ جو اس مطالبے کے ساتھ متفق ہے ہاتھ اٹھائے۔ ہم امن میں ریاست پاکستان کا ساتھ دیں گے، ہم امن میں اپنے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ رہیں گے، لیکن ہم ہرگز کولیٹرل ڈیمیج جیسے ناسور کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے۔ میرے کسی معصوم شہری کی اس دفعہ جان نہیں جائے گی، اگر جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کا حساب کتاب بھی ہوگا اور ڈنکی کی چوٹ پہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج تمام قبائلی ریاست پاکستان سے، مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ خیبر پختونخوا بشمول مرج اضلاع، ہماری قبائلی اضلاع جو ہیں، اس کے جس بھی ان کے مستقبل کا جو بھی فیصلہ ہوگا، اس میں صوبائی حکومت، یہاں کے مشران، یہاں کے عمائدین، یہاں کے پارلیمنٹیرین شامل ہوں گے۔ جو اس کے ساتھ متفق ہے ہاتھ اٹھائے۔ ہمیں بند قبروں کے فیصلے نامنظور ہے، ہاتھ اٹھائے، نامنظور ہے۔ امن کے ساتھ ساتھ ہم پورے خیبر پختونخوا میں ترقی بھی چاہتے ہیں، لیکن مرد ہوتے وقت ہمارے قبائلی اضلاع کے ساتھ کچھ وعدے کیے گئے۔ جان ریکارڈ ہے کہ وہ ان قبائلی اضلاع کو 100 ارب روپے سالانہ دیں گے، جو وفاقی حکومت نے ابھی تک پورے نہیں کیے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو 550 ارب روپے ابھی تک مرج اضلاع کا بقایا ہے، وہ ہمیں فی الفور جو ہے دیا جائے۔ جو متفق ہے اس کے ساتھ ہاتھ اٹھائے۔ ہمارے قبائلی مشران، ہمارے قبائلی نوجوان، پختونخوا کی عوام یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جو این ایف سی کی میٹنگ نہیں ہو رہی اور این ایف سی فائنل نہیں ہو رہا، جس میں ہمارا 14.6% سے خیبر پختونخوا کا حصہ 9.4% سے زیادہ ہوگا، اس کی میٹنگ جلدی بلائی جائے اور ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے جو 350 ارب سے زیادہ ہے۔ جو اس مطالبے کے ساتھ متفق ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر
کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں جو ہمارے واجبات ہیں مرکزی حکومت پر، جو تقریباً 2200 ارب روپے سے زیادہ بنتے ہیں، ہم سب کا وہ مطالبہ ہے کہ وہ ہمیں واپس دیا جائے. دونوں ہاتھ اٹھائیں اس پہ. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے جائے. ہمیں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں نہیں چاہیے، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے. ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے. ہمیں ہمارا حق چاہیے. سڈا حق اتھے سڈا حق سڈا حق سڈا حق. میرے پاکستانیوں، خاص کر میرے پختونوں، خیبر پختونخوا کی عوام، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میں اس کرسی پہ ہوں، جب تک مجھ میں سانس ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حقوق کے لیے لڑتا رہوں گا. میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے اپنی سیاسی تاریخ میں جو وفا میں نے اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے نبھائی ہے، مرتے دم تک وہ وفا نبھاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کے کوئی دولت نہ مجھے خرید سکتی ہے، نہ مجھے دبا سکتی ہے، نہ مجھے جھکا سکتی ہے. الحمدللہ. یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے قبائلی عوام کی طرف سے کہ جن قبائلی نوجوانوں کا، جن قبائلی مشران کا، پورے قبائلیوں کا آپ وجود تسلیم نہیں کر رہے تھے، الحمدللہ آج ہمیں شناخت مل گئی ہے. الحمدللہ. میرے عزیز ساتھیوں، آج تھوڑا میرے عزیز ساتھیوں، قبائلیوں کی تاریخ بڑی ہے. ان قبائلی اضلاع میں فرنگی آئے، فرنگیوں کی کاپیاں یہاں اس سرزمین پر پڑی ہے، لیکن ہم پر حکومت نہیں کر پائے. اس سرزمین پر مغل آئے لیکن ناکام ہوئے، ان کو واپس بھیجا. اس سرزمین پر رشیا، امریکہ نے ناکام کوشش کی لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. میرے عزیز ساتھیوں، میرے پاکستانیوں، پاکستان میں یا پاکستان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ وہ ہمارا اپنا تھا. تمام قبائلی عوام، یہ ان کی چوائس تھی کہ وہ پاکستان کو تسلیم کرے. آج الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم پاکستانی تھے، پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ پاکستانی رہیں گے. میرے عزیز ساتھیوں، میں ان لوگوں کو یہ پیغام بھی دیتا ہوں کہ جس دن میرا نام اناؤنس ہوا تو انہوں نے جو ہے مجھ سے میرے خلاف پریس کانفرنس شروع کی کہ اس افریدی کو ہم نہیں مانتے. افریدیوں کی تاریخ پڑی ہے. عجب خان افریدی کے گھر پر کسی نے اس کی چادر چار دیوالی کی پامالی کی تو اس کی ہسٹری بھی دیکھو، اس کی تاریخ بھی دیکھو. ملک دریا خان افریدی کا نام تو سنا ہوگا، نہیں سنا تو اس کی تاریخ بھی دیکھو. شیر علی افریدی کا نام شاید آپ نے سنا ہو، نہ سنا ہو تو اس کی تاریخ بھی دیکھو. اس سرزمین پر صرف غیرت مند لوگ پیدا ہوئے اور الحمدللہ ہم سب قبائلی جو ہیں وہ غیرت مند ہیں اور ہم پاکستانی ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، 1947 سے لے کر 9/11 تک پاکستان کی جتنی سرحدات ہیں جو قبائلی اضلاع سے ٹچ ہوتی ہیں، ان سرحدات کی حفاظت ہم قبائلیوں نے بغیر تنخواہ کی ہے. کسی کی یہ مجال نہیں تھی، کسی کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ پاکستان میں اندر داخل ہوں. لیکن 9/11 کے بعد کچھ فیصلہ ساز
बंद कमरों में बैठे और उन्होंने ये फैसला किया कि हम पराई जंग में जो है वो कूद पड़ते हैं। उस पराई जंग में कूदने का फैसला हमारी इजाजत के बगैर हुआ था, हमसे पूछे बगैर हुआ था। लेकिन कहा गया कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की जरूरत है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की जरूरत है। कुर्बानी का बकरा हम कबाइलियों को बनाया गया और पाकिस्तान पर जो है पराई जंग मुसल्लत की गई। हमने वो कुर्बानी दी, पाकिस्तान के लिए कुर्बान होने के लिए हमने लब्बैक कहा। हमने अपने घर बार छोड़े, यहां पर ड्रोन अटैक शुरू हुए, यहां पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुए, हमारे घर उजड़े, हमारे बाजार उजड़े, हमारे हुजरे उजड़े, हमारे मस्जिदें शहीद हुई, हमारी औरतें जिनके भाई ने भी उनके सर का बाल नहीं देखा था वो नंगे पांव इन सड़कों पर जो है घूम रही थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए, पाकिस्तान में कुर्बानी के लिए। लेकिन क्या हुआ? ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ड्रोन पे ड्रोन, ड्रोन पे ड्रोन, जेट तैयारों की बमबारी मुसलसल की गई। लेकिन हमने कहा कि हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बान होना है, हमने वो कुर्बानी दी। हमसे रियासत पाकिस्तान ने कुछ वादे किए जब हम आईडीपीज बने, तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या वो वादे पूरे हुए? नो। क्या वो वादे पूरे हुए? नो। 2018 में DGI-SPR और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि कबाइली अजला क्लियर है, खास करके खैबर क्लियर है। लेकिन उसके बाद 2022 में एक दफा फिर फैसला किया गया कि यहां पर जो है इनसे मुज़ाकरात होते हैं, इनको लाया गया। आप लोगों ने इनकार किया था, यहां हमारे मशरान बैठे हुए हैं, आप लोगों ने कहा था कि ये हमें कबूल नहीं, कहा था, हाथ उठाए, कहा था आप लोगों ने कि हमें कबूल नहीं। लेकिन इनको नेशनल पॉलिसी के तहत दोबारा यहां पर आबाद किया। हमने अमन पासून किए दमरगिरी यही जो खबर है, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान, कुरम और अगजई, बाजवाड़, मुमंद टोलो कबाइलो लाबेवरतम इंशाल्लाह ताला देगो खोरा बेदेबे अमन जरगे को चिदा अमन जरगे वशी देगेन आबाद भी इंशाल्लाह लोया अमन जरगा जोड़ाऊ और चिदा कमी मुतालबे करी दी इंशाल्लाह ताला दावे बदो खलको बोंदे अवाल चे कम दी पसवोल मिना जुरी मनवाऊ चिने मनी नो कबाइलियो। अस्सलाम वालेकुम व माले नैलत बला।